أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. بھائی جن ساتھیوں نے بھی اس آیت کو سنا ہے، جو چلے بھی گئے اور سنتے ہوئے گئے ہیں، وہ بھی اس آیت پر سجدہ کر لیں بعد میں یا بھی. سورۃ العلق مکی سورت ہے. اس میں 19 آیتیں اور ایک رکوع ہے. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے. ان رآہ استغنی. کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. ان الی ربک الرجعی. سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. ارأیت الذی ینہا. بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے. عبداً اذا صلی. جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی. بھلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو. او امر بالتقوی. یا تقوی کا حکم دیتا ہو. ارأیت ان کذب وتولی. بھلا بتاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو. الم یعلم بأن اللہ یری. کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہ. خبردار اگر وہ باز نہ آیا. لنسفعا بالناصیہ. تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گنہگار ہے. فلیدع نادیہ. اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو. سندع الزبانیہ. ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. کلا ہرگز نہیں. لا تطعہ واسجد واقترب. اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. یہ اس کا ترجمہ تھا. سورہ علق بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کا جو مضمون شروع ہوا ہے
وہ ان آیات سے ہوا ہے جس کے ذریعے سے قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی، یعنی جن آیات کے ذریعے قرآن نازل ہوا، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کو بیان کیا کہ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اوپر کیا کیا انعامات ہم نے اتارے اور اس کو کیا کیا انعامات سے نوازا۔ اس کے بعد کی تمام آخری آیت میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ابو جہل سے تعلق رکھتا ہے، وہ انشاءاللہ ابھی بیان کیا جائے گا۔ یہ سورہ علق کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی آیت، یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ وحی کے نازل ہونے کی ابتدا تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس کی جو کیفیت تھی، اس کے جو حالات تھے وہ کس طرح کے تھے۔ ایک لمبی حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کے اندر اس کو نقل کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو خلوت، تنہائی پسند ہونے لگی، اکیلاپن آپ کو پسند ہونے لگا، آپ اکیلاپن خوب زیادہ پسند کرتے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء جو جنت البقیع سے تھوڑے سے اور جتنے دن رکتے اتنے دن کا توشہ، اتنے دن کا کھانے کا سامان آپ لے جاتے، جب وہ ختم ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے مہینے رمضان کے غار حراء کے اندر جو ہے رہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے لوٹ رہے تھے تو یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید مجھے یہ کچھ لکھی ہوئی چیز دیں گے یا مجھے کوئی ایسی چیز دیں گے جس کو میں پڑھوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، امی تھے۔ یہ بھی اللہ کی ایک شان تھی جس کو آگے انشاءاللہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ کر جواب دیا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس لیے پڑھ نہیں سکتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دبانے کی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ ایک تو معانقہ گلے ملنا ہوتا ہے، لیکن ایک فرط محبت میں ایک جو انداز ہوتا ہے کسی کو اپنی آغوش میں اور اپنی باہوں میں لینے کا، کس کے جو جکڑتے ہیں، جس کو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا، کس کے دبایا، پھر کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا، پھر اللہ کے نبی کو دبایا، پھر وہ تکلیف محسوس ہوئی۔ اس طرح سے 3 مرتبہ کا ہوا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی۔ جب یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف گئے۔ تو جیسے ہی گھر پہنچے
تو بہت کانپ رہے تھے، بہت ہانپ رہے تھے، کپکپی تاری تھی، اور جاتے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ کے اوپر ایک طرح کی کپکپی اور حرارت سی طاری تھی، وہ کسی وحشت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ جو قرآن، جو کلام اللہ کا نازل ہونا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو رسالت کا جو ایک صحرا آپ کے سر پر باندھنا تھا، اس صحرے کی وجہ سے، اس ایک طرح کے بوجھ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے اور کپکپائے ہوئے تھے، بے بس زدہ تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ تھوڑا سا اطمینان ہوا تو آپ کو تسلی دلائی کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، مجھے خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دلائی، اور چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پڑھی لکھی خاتون تھی، کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات گنائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ سب سے پہلی صفت کیا بتائی؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، اس کا سامان اٹھا دیا، کسی کو اونٹ پر سوار ہونا تھا، آپ نے سہارا دے کر سوار کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے گنوائیں۔ کہا کہ آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور بہت قیمتی صفت گنوائی، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ آپ ان غریبوں کی مدد کرتے ہیں جو کمانے سے معذور ہیں، یا جو قرض دار ہیں، قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کما کر ان کے قرضوں کو ادا کرتے ہیں۔ کوئی کسی کے گھر کے اندر بوڑھے لوگ ہیں تو آپ کما کر ان کے گھر کا خرچہ پورا کرتے ہیں۔ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم خصوصیات تھیں جو نبوت سے پہلے آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر آگے صفت بیان کی وَتَقْرِ الضَّيْفَ، کہ آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جو آسمانی آفات ہوتی ہیں اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی ڈر گیا، سہم گیا، یا جو بھی آفات اور مصیبت آسمان سے نازل ہوتی ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ آپ کو ہلاک اور برباد نہیں کرے گا، آپ خوف مت کریے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، اور ان کے سامنے کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے نے کوئی خواب دیکھا ہے، آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج کچھ واقعہ پیش آیا ہے غار حرا کے اندر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت جو تھے ورقہ بن نوفل، انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اللہ کی وحی لے کر، اور آپ نبی بنائے جانے والے ہیں، اور آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی اپنے وطن سے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے بہت حیرت سے پوچھا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی، جبکہ میری قوم تو مجھے امین کہتی ہے، امانت دار کہتی ہے، میری بہت عزت کرتی ہے، اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتی ہے، ہر مسئلے کے اندر مجھ سے جو ہے معاملہ کرتی ہے، وہ قوم مجھے نکالے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں
طاقتور ہوتا، جوان ہوتا تو میں اس وقت آپ کی خوب مدد کرتا۔ یہ سب باتیں حضرت ورقہ بن نوفل نے اس لیے کہیں کہ آپ جو ہے بت پرستی چھوڑ کر نصرانی مذہب آپ نے اختیار کر لیا تھا، اور عبرانی زبان کے اندر جو ہے زبور اور تورات اور انجیل کو آپ جو ہے عبرانی زبان سے عربی زبان میں ٹرانسلیشن کرتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے تھے، اور آپ کو ان ساری کتابوں پہ مہارت تھی۔ تو ان کتابوں کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تھی، ان صفات کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ اب آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ یہ پورا واقعہ پیش آیا وحی کے موقع پر، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑی کتاب بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور 17 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا۔ 17 رمضان بروز پیر کو یہ 5 آیتیں قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہوئیں۔ اس کے بعد تقریباً 2.5 سال تک وحی کا سلسلہ رک گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو دوسری سورت نازل ہوئی وہ سورہ مزمل نازل ہوئی، مزمل۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلی سورت وہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس کی آیتیں نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقفے کے بعد سب سے پہلی سورتوں کی جو آیتیں ہیں اس کی سورہ مزمل کی نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل صورتوں میں سب سے پہلی سورہ فاتحہ نازل ہوئی، یعنی سب سے پہلی اگر مکمل سورت کوئی نازل ہوئی ہے، جس کو میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کیا تھا شروع میں، تو سب سے پہلی سورت مکمل وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ لیکن تمام جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی اس سورت کی 5 آیتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آگے بات سمجھ لیں۔ چنانچہ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ہم قرآن شریف کبھی بھی شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ اس کے بعد دوسری آیت کے اندر فاستعذ باللہ کے ذریعے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اعوذ باللہ ہی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں کہ اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ قرآن شریف کو شروع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذی خلق، اس میں یہ نہیں بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، بلکہ ایک عام بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمائی کہ آپ اپنے اس پروردگار کا نام لے کے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ الذی خلق عام ہے، یعنی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آگے خاص کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق الانسان، کہ انسان کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ درمیانی مرحلہ ہے انسان کا۔ انسان سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں آتی ہیں، اس کے بعد پورے جسم کا جو ہے نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ درمیانی صفت لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پیچھے مرحلے کو اس میں منضبط کر دیا کہ انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اور پھر آگے دوبارہ ارشاد فرمایا اقرأ وربک الاکرم، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ میں کیسے پڑھوں گا، تو اب اس کا جواب یہاں ایک طرح سے دیا جا رہا ہے کہ اقرأ پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب جو ہے بڑا کرم والا ہے، یعنی ہر ایک کو پڑھا سکتا ہے، ہر ایک کو سکھا سکتا ہے۔ اس کو کسی چیز کی، کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر پین ہوگا تو لکھا جائے گا، اگر یہ چیز ہوگی تو دوسرا اس سے کام ہوگا، نہیں، وہ تو
کچھ بھی کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، آپ پڑھیے تو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ چنانچہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ قلم کی 3 قسمیں امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ ایک قلم تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له، اور اس سے کہا فاکتب، لکھو۔ وَكَتَبَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس نے لکھنا شروع کیا قیامت تک ہونے والے تمام حوادث، تمام واقعات، تمام چیزوں کو، قیامت تک کے حالات کو لکھ دیا۔ اور وہ تمام لکھی ہوئی چیزیں اللہ کے عرش پر موجود ہیں، اللہ کے پاس موجود ہیں۔ تو قلم کی 3 قسمیں، ایک قسم وہ ہے جس قلم کو اللہ نے اپنے دستِ قدرت سے پیدا کیا۔ دوسری قلم کی قسم وہ ہے جس کو فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں جن قلم کے ذریعے۔ اور قلم کی تیسری قسم وہ ہے جس سے ہم اور آپ لکھتے ہیں۔ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے بنائی ہیں۔ اس کے بعد کہ جتنی چیزوں کو پیدا کیا اس کے بارے میں کہا کن، کہ ہو جا، تو وہ خود بخود بن گئے۔ لیکن 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے پیدا کی ہیں: قلم، عرش، جنت عدن، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے پیدا کیا۔ تو فرمایا کہ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک تو قلم سے سکھایا کہ اگر قلم نہ ہوتا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو آج تک جو احادیث، قرآنی آیات اور جتنی ہماری رہنمائی اور ہماری رہبری کے لیے جو چیزیں آج دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کچھ بھی نہ ہوتی۔ قلم اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ علم الانسان، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ قلم تو ایک ذریعہ ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم انسان کو سکھاتے ہیں۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ مثال اس آیت کے ذیل میں لکھی ہے کہ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ روتا ہے، بتائیے اس کو رونا کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، اس کو پیاس کی حاجت ہوتی ہے وہ روتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا ہے، کوئی بھی تقاضا اس کے اوپر آتا ہے تو وہ رو کر اس تقاضے کا اظہار کرتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونے کے ذریعے اس کو سکھایا۔ ماں باپ اس کے رونے سے اس کی پہچان کرتے ہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے، اس کو بھوک لگی ہے یا اس کو کہیں درد ہے یا اس نے کوئی حاجت کر لی ہے، پیشاب پائخانہ کر لیا ہے، تو وہ ہر چیز کو رو کر ظاہر کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری چیز، جب بھوک لگتی ہے تو ماں اپنی چھاتی سے اس کو قریب کر لیتی ہے اور اس کا منہ، بچے کا جو منہ ہوتا ہے ماں کی چھاتی ہی کی طرف جاتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا، اور وہ کس طرح سے اپنے ہونٹوں کے ذریعے سے وہ چھاتی کو دباتا ہے اور اس چھاتی کو اپنے منہ کے دبانے کے ذریعے سے اس کے منہ میں جو دودھ کا ابال آ پڑتا ہے، یہ تعلیم اس کو کس نے دی کہ اس طرح سے اس کو چبانا ہے، اس کو دبانا ہے، اس طرح سے منہ کو وہاں تک لے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان 5 آیتوں کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے انسان کی تخلیق کے اوپر اور انسان کے انعامات، کہ انسان کے اوپر بے شمار انعامات ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شبہ ہوا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو آپ کو امی رکھنا اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔
وہ راز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا جہاں خال گنے چنے لوگ کوئی پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، بہت کمی سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موقع بھی نہیں ملا کہ وہ پڑھائی لکھائی کرتے یا لکھنا سیکھتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا اور جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو ایسا معلوم ہوا کہ آپ پہلے سے بہت زیادہ پڑھے ہوئے تھے. اگر آپ پہلے سے بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے تو وہاں اہل عرب والے لوگ یہ کہتے کہ ارے یہ تو خوب لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی بنا لائے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یہ تو خود لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. تو وہاں 40 سال تک اہل عرب کو ان کے خاندان والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ شخص جو تمہارے درمیان ہے یہ امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے یہ آیات بنائے گا، کہاں سے یہ واقعات بنائے گا، کہاں سے یہ اتنا اچھا کلام پڑھ سکتا ہے. تو یہاں اس طرف اشارہ ہے ان آیات کے اندر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ابو جہل کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا. آپ حرم مکہ کے اندر نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ آئندہ اگر تم نماز پڑھتے ہوئے دکھ گئے، باز نہیں آئے تو میں تمہاری گردن کو اپنے پیر سے دبا دوں گا. یہ وارننگ اور یہ دھمکی ابو جہل نے دی. چنانچہ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی حرم میں پہنچے اور نماز ادا کر رہے تھے. ابو جہل نے دیکھا تو ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا تو ایک دم دور سے ہی بہت خوف زدہ ہو کر واپس پیچھے ہٹا. تو اس کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تم ایک دم پیچھے کیوں ہٹے؟ تو اس نے بتایا کہ خندق میرے درمیان آ گئی، جس کے اندر جو ہے خندق تھی، آگ تھی اور اس میں پروانے جل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پروانے فرشتے تھے، اگر ابو جہل کے قدم بھی آگے بڑھ جاتا تو اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے، ان رآہ استغنی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے. ابو جہل نے بھی وہاں یہی سمجھا کہ میں تو بے نیاز ہوں، میرے پاس تو عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، میں تو بے نیاز ہوں. تو جو انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے. محتاج یعنی کہ بھائی مثال کے طور پر کسی کو مستری کی ضرورت پڑی، چنائی ہونا ہے، پلاسٹر ہونا ہے، تو اب وہ مستری کا محتاج ہے. گھر میں فرنیچر کا کام ہونا ہے تو اب وہ کارپینٹر کا محتاج ہے. اس کو غلہ چاہیے تو وہ کاشتکار کسان کا محتاج ہے. اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو وہ میکینک کا محتاج ہے. تو ہر انسان دنیا میں دوسرے انسان کا محتاج ہے. تو جب انسان کا محتاج ہے تو اللہ کا کتنا بڑا محتاج ہے وہ، کہ اللہ نے اسے کتنے سارے انعامات سے نوازا ہے. انسان کو عالم اصغر کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی دنیا کہا جاتا ہے. اس کے دماغ کے اندر کیسا کمپیوٹر والا سسٹم اللہ نے کر رکھا ہے. اس کی آنکھیں، ساری چیزیں انسان دیکھے تو انسان ہر وقت اللہ کا محتاج ہے. جب اللہ کا محتاج ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا حکم مانے، اللہ کا کہنا مانے، اللہ کی فرما برداری کرے، بے نیاز نہ ہو کہ میں تو بے نیاز ہوں. ہمیشہ انسان اللہ کا محتاج ہے. جب دنیا کے اندر محتاج ہے تو اللہ کا تو زیادہ محتاج ہے وہ. پھر آگے ارشاد فرمائے ان الی ربک الرجعی، سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. اب یہاں وہ واقعہ ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی،
بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، یعنی اللہ کے نبی تو سراپا ہدایت پر تھے، اور او امر بالتقوی، یا وہ نماز پڑھنے والا تقوی کا حکم دیتا ہو، تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ ارائیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ کہ وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو۔ ابو جہل حق کو جھٹلاتا تھا اور منہ موڑتا تھا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں نا اس کو، اور اسی سے جو ہے پیشانی بھی مراد لی جاتی ہے، ناصیہ پیشانی کو بھی کہتے ہیں، اور اگنے والے بالوں کو بھی کہتے ہیں جو پیشانی پر ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی کے یہاں کے بال پکڑ لیے جاتے ہیں تو وہ پوری طرح سے قابو میں آ جاتا ہے نا، تو اس لیے کہا کہ ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ اس پیشانی کو ناصیتن، اس پیشانی کو کاذبتن، جو جھوٹی ہے، جھوٹ کی طرف دعوت دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، حق بات کو جھٹلاتی ہے، ایسی پیشانی، خاطئہ، جو گناہ گار ہے، سراپا گناہوں کے اندر ملوث ہے، بتوں کو سجدہ کرتی ہے، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے، گناہ گار ہے، ایسی پیشانی کو گھسیٹیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو۔ ابو جہل کو بڑا ناز تھا اپنی مجلسوں پر، اپنے لوگوں پر، کہ کوئی بات ہوگی تو میں ان کو بلا لوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو اور ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو آپ، اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہاں مسئلہ لکھا ہے کہ یہ آیت سننے اور پڑھنے کے بعد ہر ایک کو سجدہ کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں۔ جو آدمی ان آیت کو، سجدے کی آیت کو پڑھے، اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں ہر ایک سجدہ کر لے دعا کے بعد۔ تو یہ اس سورت کی تفسیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جو انعامات ہمارے اوپر گنوائے گئے ہیں ان میں خوب غور و فکر کر کر اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔